لوگ سالوں سے مقدمے بھگت رہے ہیں، تین جنریشن ان کی گزر جاتے ہیں لیکن کیسز فیصلہ نہیں ہوتے، اور ہم اور آپ کو دونوں کو رسپانسبل کہتے ہیں۔ اس میں ہماری مشکلات بھی ہے۔ میں پہلے بھی کئی فورمز پر کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ ٹوٹل 600 جوڈیشل آفیسرز ہیں انکلوڈنگ ہائی کورٹ، 600 جوڈیشل آفیسرز ہیں۔ ہمارے ساتھ تقریباً 4 لاکھ کے قریب کیسز ہیں، 4 لاکھ کے قریب کیسز ہیں۔ ان کو میں اس ایگزسٹنگ اسٹرینتھ پر اس کو کیٹر کرنا، اس کو مینیج کرنا میرے لیے نہایت مشکل ہے۔ میں اپنے ججز سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ڈو مور، وہ جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ان سے ہم زیادہ کام لیتے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس میں میرا ساتھ دیں، اس سسٹم کا ساتھ دیں۔ اس سسٹم نے ہم سب کو بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ ہم بحیثیت وکلاء یا جوڈیشل افسران اس انصاف کے حصول کی ڈیوٹی میں ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ باقی ہمارے ساتھ جو اور ادارے ہیں کام کرتے ہیں وہ بھی ہمیں اس میں حصول انصاف کی میں ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن آپ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، آپ کے تعاون کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی دفعہ ہم نے سمر ویکیشن میں جولائی کے مہینے میں 1000 سول کیسز ہائی کورٹ میں لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے میں نے اسپیشل بینچز کانسٹیٹیوٹ کیے ہوئے ہیں۔ 2002 اور 2003 کے سول ڈویژن ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں۔ اگر آپ کبھی آئیں میں آپ کو ڈیٹا دکھا دوں تو آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے اگر پشاور میں صرف ایک سال میں 60,000 FIR ہوتی ہیں اور 11A اور 11B لوگوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے اور پھر وہ ٹرائبل بائی سیشن ہوتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہماری بھی مجبوریاں ہیں، لیکن ہم ایگزسٹنگ ہیومن ریسورس اور ریسورسز میں میری یہ پرائیورٹی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم جوڈیشل سائٹ پر کام کر کے یہ کیسز مقدمات نمٹائیں۔ میں ڈسپوزل کا لفظ ہرگز استعمال نہیں کروں گا، ہم ان کے فیصلے کریں۔ وہ فیصلے آپ کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتے، اور آپ لوگ الحمدللہ مجھے سیشن جج صاحب نے بھی بتایا، سب نے بتایا کہ 400 بار فلی کوآپریٹ کرتا ہے اور ایسی ان نیسیسری نہ ایڈجرمنٹس ہوتی ہیں اور نہ ان نیسیسری ڈیلے کیسز میں کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا ایک امپارٹنٹ بات چکمڈیر ضروری خبر ادا آغاز دے لٹیگنٹ۔ یہ لٹیگنٹ یہ کون ہے؟ یعنی اس کی وجہ سے میں آج چیف جسٹس یہاں پر کھڑا ہوں، اس کی وجہ سے ہمارے ججز صاحبان ہیں، اس لٹیگنٹ کی وجہ سے ہم سب اپنا زندگی چلا رہے ہیں۔ اس لٹیگنٹ کو کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ اس کی کیا مجبوریاں ہیں، اس کی کیا تکلیفات ہیں۔ یعنی 2 بجے تک 3 بجے تک اس گرمیوں میں ہم کو برآمدوں میں کھڑا کر کے اس کو تاریخ تما دیتے ہیں، پرچہ پیشی دے کے کہ وابستہ تاریخ شزا بل تاریخ لراشا۔ یہ کوئی انسانیت کی بات ہے؟ آپ مجھے کوئی PC1 بتا دیں، آپ نے اپنے لیے ڈیمانڈز کی، میں نے اپنے لیے ڈیمانڈ کرتا ہوں، یہ ڈیمانڈ کوئی بتا دے کہ کسی نے لٹیگنٹس کے لیے کوئی ڈیمانڈ کی ہے آج تک کہ جی یہ سائل جو ہے، یہ جو آتا ہے خواہ ایک طرف سے ہو یا دوسری طرف سے ہو، اس کا درد کسی نے محسوس کیا ہے؟ کیا میں نے محسوس کیا ہے اپنے ہینڈ پر؟ آپ لوگوں نے محسوس کیا ہے؟ ہمارے ججز صاحبان نے محسوس کیا ہے کہ نہیں چلتا رہے گا یہ سسٹم، بس ہم بھی چلائیں آپ بھی چلائیں چلتا رہے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لٹیگنٹ میری ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے، جو سٹرکچرز بنی ہوئی ہیں وہ تو بنی ہوئی ہیں، جس میں ہم جتنا کر سکتے ہیں ایگزسٹنگ سٹرکچرز میں ان کو جتنی ہم سہولیات دے سکتے ہیں وہ ہم دیں گے۔ جو نیا PC1 بنے گا اس میں سب سے پہلے لٹیگنٹ کو پرائیورٹائز رکھا جائے گا۔ بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، فیمیل ہوتی ہیں، وہ بیچارے کہاں بیٹھ جائیں، کہاں جائیں؟ اور نہ ان کے لیے کوئی مناسب جگہ ہوتی ہے، نہ ان کے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، واش رومز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ آج کے بعد میری انسٹرکشنز ہیں تمام میرے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جو نیا PC1 بنے گا اس میں سب سے پہلے پرائیورٹائز جو ہے اس کو لٹیگنٹ کو رکھا جائے گا۔ اس کے بعد
وکلا صاحبان آئیں گے، اس کے بعد جج آخر میں ہوگا، جج اس کے بعد میں آئے گا. سب سے پہلے ہم نے لیٹیگینٹ کا خیال رکھنا ہے، اور یہ آپ سے ہم فیڈ بیک بھی لیتے رہیں گے. جو سجیشن ہو میں ویلکم کروں گا، آپ اپنے صدر صاحب کے ذریعے، اپنے سیشن جج صاحب کے ذریعے دیں. ایک اور بات جو ہے، یہ فیملی کیسز ہوتے ہیں. فیملی کیسز سالوں سال چلاتے رہتے ہیں. ہم الٹیمیٹلی گناہگار ایک یا دو، وہ میرج ڈیزالو جو بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہاں تک ہم بس نہیں کرتے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سوات میں ایک ریٹ پٹیشن ہمارے ساتھ 2 سال سے ارجن ہوتی رہی. میں وہاں پر پوسٹڈ تھا. میرے بردر جج نے مجھے بتایا کہ جی اس میں ڈیزولوشن سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے یہ کیس 10-12 پیشیاں اس میں ہو گئی ہے، ارجن ہوتا گیا ہے. اور ایک دن اس بچی کا باپ آیا اور اس نے عدالت کو کہا کہ جی مہربانیوں کا ہمارا کیس فیصلہ کر. انہوں نے کہا کہ ماں ہوتی بابا ستا خنن تاریخ نشتا تا تو نوٹس نہ ریوی چی نہ زمادی لور پس چی رشتہ رازینو دا پلینٹیف یا دا ڈیفینڈنٹ چکم دے یا دلتا پیٹیشنر چی دی خلقو تا ہوئی چی پدے بانے زما پائی کورٹ کے کیس چلی گی دے لرشتہ موئی نو کدا ظلم کی گی نو آئیم سوری دا کار سوک کئی نو منگ پا دغی کے رچا سر مرگرتے آنے شو بولی. ہم لوگوں کے سکور سیٹل کرنے کے لیے لیٹیگیشن کو نہیں بڑھائیں گے. یہ آپ سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں. جو ہو سکتا ہے، جتنا آپ کی اینڈ پہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. ڈی پی او صاحب یہاں پر موجود ہیں. آپ بے شک FIR کریں. عدالتیں بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگوں کو قانون کے مطابق اگر کیس ثابت ہو سزائیں دیں، لیکن ہم پراگریسی پرچوں سے تنگ آ چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 4 صدے میں نہ ہو. یعنی ڈی پی او صاحب آپ یہ دیکھ لیں کہ 100 گرام سے اوپر ہو جائے تو اس میں 110 گرام ہو جائے، اس میں لیس دین 10 ایئرس کی پنشمنٹ نہیں ہے. ہم کیا اس سسٹم پہ 110 گرام کے پرچے پہ کسی سے زندگی کے 10 سال لے سکتے ہیں؟ کیا ہماری کریڈیبلٹی اتنی ہے؟ کیا اور اداروں کی کریڈیبلٹی اتنی ہے کہ اس سے ہم زندگی کے 10 سال لے لیں کہ نہ دے لس کا لکیت قول، اور وہ بھی اس طرح کہ آپ کے سامنے 1-2 ایگزامپل بھی غلط پرچوں کے آ جائیں تو اس سے ساری کریڈیبلٹی سسٹم کی ختم ہو جاتی ہے. بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہم وقتی چیزوں کے لیے اور اداروں کو اور ان کی پرفارمنس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو یہ خیال رکھیے گا کہ لوگوں کو بالکل جو جرم کرے اس کو اریسٹ کریں، ان کے خلاف FIR کریں، لیکن پراگریس کے نام پہ پرچے جو ہیں یہ منظور نہیں ہوں گے. یہ خواہ کوئی A کرے B کرے، پشاور میں ہو، اس صوبے میں ہو، لیکن وہ نہیں چلے گا. جہاں تک مطالبات کی لسٹ ہے تو صدر صاحب نے تو کہا تھا کہ زما خڈیری خبری نشتہ جیتا سو برازئی اور جب دوم رگوی لسٹ رالا راکڑے پس پاس نامہ کی ایکسپریس لین دے دے بانی کار شروع دے. آئی ول پرائیورٹائز اٹ. لفٹ چلے، لفٹ کے لیے ہم کریں گے. یہ مجھے پتہ ہے، احساس ہے اس بات کا کہ یہ لفٹ لگا ہوا ہے اور لیٹیگینٹس 3 فلور ہیں، 3 فلور ہے اور اس میں وکلا صاحبان بھی بزرگ ہیں، لیٹیگینٹس بھی ہیں. یہ تو میں سیشن جج صاحب سے یہ کہوں گا کہ 15 ڈیز میں اس کا جتنا پروسیس ہے آپ انیشیٹ کریں. آپ کے اس میں بجلی کا کوئی مسئلہ ہے جو بھی ہے وہ ہم اپنے اینڈ پہ دیکھ لیں گے. وہ ہم ہائی کورٹ آپ کے ساتھ اس کو پورا انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے اور یہ کریں گے کہ اس چھٹیوں تک اس کو آپریشنل کریں اور کوئی مسئلہ آپ کو یہ لفٹ کا نہ ہو. ویڈیو لنک کی فیسلٹی ہے. ویڈیو لنک، اور اگر اس کے لیے کوئی انٹرنیٹ کا میرے خیال میں روٹین والا کنیکشن ہے آپ دیکھ لیجئے گا. اگر اس کے لیے کوئی آپٹک فائبر یا دوسری کوئی فیسلٹی 4 صدہ میں اویلیبل ہو تو وہ ہم کر دیں گے. اور ویڈیو لنک آپ کریں. بیل میٹرز ہوتے ہیں یہاں پر، آپ کے ٹرائل لگے ہوتے ہیں. اگر آپ ویڈیو لنک پر بیل میٹر ارگو کر لیں تو ہم باقی آپ یہاں پر ٹرائلز بھی چلتے رہتے ہیں. ٹرائل کارم روانی اور ورسرہ دائی چی ہائی کورٹ ستاسو پیشے بم کی گی. ویڈیو لنک کو ہم اور ٹھیک کریں گے اور بہتری لائیں گے. اس میں جو سجیشن آپ کی ہو بلا جھجک آپ اپنے صدر صاحب کو بتایا کریں. جو سجیشن آپ کی ہو سیشن جج صاحب کو بتایا کریں. جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. سرکٹ بینچ والی بات جو ہے یہ تو ذرا آپ اگر جائیں
اور ڈی خان بینچ جائیں یا آپ جائیں سوات بینچ جائیں تو سوات میں اپر چترال ہے، یعنی سوات بینچ کو آنے کے لیے اپر چترال سے اگر کوئی آتا ہے تو اس کے 14 یا 18 گھنٹے یا 16 گھنٹے لگتے ہیں. تو پمنس کے یو صدریاب سیندے آگاڑا تاسو یہ دے گاڑا مونگے ہو دا مونشی دا بودے باندے وہ گورو. سولرائزیشن کا کام ہے، اس کو ہم میرے سیشن جج صاحب سے بات ہوئی ہے، ود ان شاء اللہ 10-15 ڈیز جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہے وہ ہو جائیں گے. اسکینرز اور جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو پرووائڈ ہو جائیں گی بار میں. باقی جتنی چیزیں ہیں ہم مل بیٹھیں گے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے، ہم دیکھیں گے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. انشاءاللہ 400 بار میں نے بتایا کہ میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے اور میں اپنے بس سے زیادہ انشاءاللہ اپنے کے لیے کوشش کروں گا جو اب کی ہے. میں یہ جونیئر وکلاء سے یہ کہوں گا کہ جب ہم نے وکالت کی تو شروع کی تو کرسیاں ایسی تھی کہ اس پر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا تھا. آپ الحمدللہ آپ کو جوڈیشل کمپلیکسز میں اچھی جگہ ملی ہوئی ہیں. دا مشران ناس تھی دیدیات کی زمون کرسے زنجیرونو بم تڑے ہوئے جسو کرانا یو نسی اس الحمدللہ استاسو جوڈیشل کمپلیکسز دی فل دیر فیسلٹیز دی ہو دا چھ محنت شرط دی جی محنت پکوئی بغیر خوارے بغیر محنتا نکی گی. تاسو دا وائے چھ ہمیں فیسلٹیز زیادہ ہو گئی ہیں. بے شک آپ فیسلٹیز ہیں آپ کے لیے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان تکلیفات سے گزرے جس سے ہم لوگ گزرے ہیں. یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہوتی، نہ سال کی بات ہوتی ہے، یہ دہائیاں لیتی ہیں ایک بندے کو ایک وکیل پورا وکیل بننے میں. لیکن محنت کریں. میں صدر صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ ان جونیئرس کا سیمینارز کرایا کریں. 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں سینئر وکلاء آپ کے پاس ہیں، پشاور میں ہیں، ان کو بلایا کریں. ڈسٹرکٹ جج صاحب کریں گے، آپ کو ریسورس پرسن دیں گے تاکہ ان کی گرومنگ ہو. آپ نے کل آنا ہے، آپ لوگوں نے یہ چیزیں سنبھالی ہیں، تو اگر آپ محنت کریں گے تو آپ انشاءاللہ کل ادھر ہی آپ آگے بڑھیں گے اور کوشش کریں گے. یہ ریونیو کورٹ کا کچھ مسئلہ انہوں نے کہا ہے تو وہ میں دیکھ لوں گا، چونکہ دیٹ از آن دی جوڈیشل سائڈ، سو آئی ول ناٹ کمنٹ آن دیٹ. وہ ہم دیکھ لیں گے، جو مناسب ہوگا اس کے لیے آرڈر کر لیں گے. ویئر دی بیک لاگ از 75% بیک لاگ از پینڈنگ. 75% ہمارا بیک لاگ جو ہے 11 اضلاع میں ہے. دی سینٹرل ڈسٹرکٹس ہری پور، مانسیرا اور ایبٹ آباد، ڈی خان اور کوہاٹ. 2,86,000 سول کورٹس میں جو کیسز چل رہے ہیں یا سیشن کورٹس میں، اس میں 2,08,000 کیسز جو ہیں وہ ان 11 اضلاع میں پینڈنگ ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہیومن ریسورس کو بھی اس کو بلائیں، ججز لے آئیں وہاں پر. اور ججز ہم انشاءاللہ ایڈیشنل سیشن ججز کا ہمارا چل رہا ہے. سول ججز کے ہمارے پوسٹیں کچھ پڑی ہوئی ہے پبلک سروس کمیشن کے ساتھ، اس کو بھی ہم نے لیا ہوا ہے کہ وہ بھی جلد از جلد ہو جائے تاکہ ہماری زیادہ سے جوڈیشری جتنی اسٹرینتھن ہوگی اتنے لوگوں کی مزریز کم ہوں گی. اسپیشلائز بینچز کا ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. آپ آئی ڈونٹ نو کہ 400 میں آپ نے ابھی کیا ہوا ہے، کام کر رہے ہیں ابھی. اسپیشلائز بینچز ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ آئیڈیا تھا، اور سارے یہ بیک لاگ والے ڈسٹرکٹس جو ہیں کہ ان میں فوکس رہے جج صاحبان ایک ہی سائٹ پر، اور اس کی رزلٹ مردان سے پہلے سے شروع ہوا ہے اور باقی میں بھی ہو رہا ہے، اس کے بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں.